آپ کے پاس کوئی تحریر ہے تو ثبوت پیش کیجیے۔ بیوی نے فوراً مرزا پور سے تحریر نکالی، تحریر نکال کے سامنے کی۔ جناب سلمان نے تحریر کو پیش کیا، یہ ہے یہودیوں کی لکھی تحریر، یہ نیچے نبی کے دستخط، نبی کی مہر، یہ نبی کی لکھی تحریر کہ میں نے یہ فتح اپنی بیٹی فاطمہ کو دیا۔ جب بیوی نے تحریر پیش کی تو یہ مقدمہ سنیے نبی کون کرو تحریر کا آنا تھا یہاں پر تحریر کو بہت مطالعہ کرنے کے بعد کہا بی بی ہم اس تحریر کو مانیں گے لیکن اس تحریر میں کوئی گواہ چاہیے۔ بی بی نے گواہی پیش کر دی۔ بی بی نے کہا میرا پہلا گواہ میرا شوہر، بڑی جلدی 5 یا 6 منٹ میں مقدمہ ختم کر۔ میرا پہلا گواہ میرا شوہر علی، میرا دوسرا گواہ میرا بڑا بیٹا حسن، میرا تیسرا گواہ میرا بڑا بیٹا چھوٹا بیٹا حسین، میری چوتھی گواہ میری کنیز ایمن ہے۔ تھوڑی دیر دربار میں مشورہ ہوا، مشورے کے بعد بی بی کے مقدمے کو یہ کہہ کے خارج کر دیا گیا کہ بی بی آپ کا نصاب شہادت مکمل ہے۔ بی بی کا نصاب شہادت کیسے نہیں مکمل؟ انہوں نے کہا آپ نے گواہی پیش کی اپنے شوہر کی، علی بحیثیت شوہر اس جگیر میں حصے دار، مالک کی گواہی نہیں ہوتی، بیٹے بھی حصے دار ہیں ان کی بھی گواہی نہیں۔ چوتھی گواہ ہم آپ کی مان لیتے تھے ایمن، لیکن آپ کے بابا کا حکم ہے کہ اگر مرد ایک ہو تو عورتیں 2 ہونی چاہیے، لہذا عورت ایک ہے، نصاب شہادت مکمل نہیں، گواہی مکمل نہیں، لہذا مقدمہ ہم آپ کو باغ واپس کر دیتے، جگیر دے دیتے، لیکن اگر آپ کی شہادتیں پوری ہوتی، آپ کا نصاب شہادت مکمل نہیں، مقدمہ خارج۔ کیا کہنے نبی کی بیٹی تیری عزت کے، بی بی نے مقدمہ واپس لے لیا، گواہیاں نہیں بدلی۔ بات سنیے گا میں نتیجہ دینے لگا، بی بی نے گواہیاں نہیں بدلی، جبکہ بی بی کے پاس گواہ تھے۔ بی بی جناب سلمان کو کھڑا کر دیتے، حضرت ابوذر کو کھڑا کر دیتے، بی بی کے پاس اور گواہ تھے، بی بی نے گواہیاں واپس لے لی، گواہ نہیں بدلے۔ گواہ بی بی نے کیوں نہیں بدلے؟ کیونکہ حکم قرآن ہے اگر کوئی کسی مومن کو جھوٹا ہے وہ بنتا ہے فاسق۔ محنت کے بعد میں نے نتیجہ دینا، اگر کوئی کسی مومن کو جھوٹا ہے وہ بنتا ہے فاسق، اور اگر معاذ اللہ کوئی قرآن کو جھوٹا کہہ دے تو وہ فاسق نہیں بنتا، وہ کافر بنتا ہے، اور کافر کو باغ فدق بھی نہیں ہے، جاگیر فدق ہے۔ ایک باغ نہیں تھا، ایک خاص اراضی تھی۔ اس کا ایشو جو ہے صدیوں سے اہل سنت اہل تشیع کے درمیان ایک بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے۔ میرے نزدیک یہ مینیجریل ایشو تھا۔ اگر حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس اس کو رکھا اس بنیاد پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ میں اب خلیفہ ہوں، مجھے امت نے چنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ میں مینجمنٹ کروں گا، باقی اس کے جو معاملات ہیں وہ اہل بیت کو ہی جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کا موقف بالکل ٹھیک تھا۔ اور اگر وہ حضرت فاطمہ کو دے دیتے، جیسا کہ بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ آل فاطمہ کو دے دیا، تب بھی درست ہوتا۔ تو یہ مینیجریل ایشو تھا، اور اس میں سیدہ فاطمہ جو ناراض ہوئیں، اب یہ ناراضگی جو ہے ان کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک بشری تقاضے کے تحت تھی۔ اس پہ نعوذ باللہ یہ فٹ کرنا کہ جی وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کہ جی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا ابوبکر صدیق تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ جس ابوبکر صدیق کی حدیث بخاری کے اندر 3751 ہے کہ محمد کی محبت کو اہل نبی مال وراثت نہیں چھوڑتے، علم وراثت چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کی وراثت مال دولت نہیں ہے، درہم دینار نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، اوے ان کی وراثت ہیرا موتی نہیں ہے، باغ نہیں ہے، زمین جائیداد نہیں ہے۔ اللہ کے نبیوں کی وراثت علم ہے، اور جس کو علم مل گیا اس کو بہت کچھ مل گیا ہے۔ تو یہ میرے نبی کا خاصہ ہے، باقی ہر ایک کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اصل میں بی بی پاک نے خود سوال جواب کیے وہ تاکہ امت کو پتا چلے کہ اگر کسی دور میں کوئی 2 نمبر نبی آ جائے تو پھر دیکھنا جب وہ مرے اور اس کا لاہور والا پلاٹ بڑے پتر کو۔ جی ناظرین، ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، نیچے تمام علماء کرام کی باغ فدق کے معاملے میں۔ تو دیکھیں، اگر ایک بندے نے ماننا ہے نا کسی چیز کو تو قصہ ختم ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی جھنجھٹ نہیں ہے کہ جو کسی کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ جی ادھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ دیکھیں، کوئی حرج نہیں تھا اس بات میں کہ اگر صحابہ کرام سے کسی جگہ، ہم نہیں مانتے ایسی بات کو، نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کرام
अहले बैत के दुश्मन हो या वो उनके लिए अच्छा ना सोचे। हाँ, एक दफ़ा हालात के पेश नज़र इंसान को कुछ चीज़ें, कुछ मामलात करनी पड़ती हैं अपनी समझ के हिसाब से कि यार इस तरह नहीं, इस तरह कर लेते हैं। इस पे फतवे फिट करना या गुस्ताख समझना या कुछ इस तरह के गालम गलोच करना, ये बहुत गलत बात है। अगर तो आप चाहते हैं कि ये मामला जो ये रंजिश का बाइस जिसको हमने बनाया हुआ है, इसे छोड़ दें। जैसे एक तकरीर में सुना था, आसफ रज़ा अलवी साहब कह रहे थे कि जी बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ जागीर फ़दक और गदीर के मामले में ही सिर्फ बताएं ताकि वो किसी की बातों में ना आए। तो किसी की बातों में आने की या किसी को लाने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है मेरे भाई। बात क्लियर है तो आप क्लियर करके मान लें। और थोड़े मसाइल है हमारे लिए, हम मुसलमानों के लिए क्या है, हमारे हाथ पल्ले कुछ भी नहीं है। बेड़ा गर्क कर लिया हमने अपना मुख्तलिफ़ मामलात में, लड़ाइयों में और झगड़ों में। तो मेहरबानी करें, सब भाइयों से गुजारिश है कि इस फ़िरकावार इस मसले को तो कम से कम ख़त्म कर दें। ये कोई ऐसी बात नहीं थी। आप तो इस तरह कर रहे हैं जैसे उनको बड़ा लालच था उस बाग का और वो नाराज़ हो गई कि हमें जी बाग नहीं, अल्लाह माफ़ करे, ना साहबा कराम ऐसा सोच सकते हैं और ना बीबी पाक ने ऐसा कुछ सोचा। तो मेहरबानी करें, छोड़ दें इस टॉपिक को। मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई तमाम इस चीज़ से एग्री करेंगे, क्योंकि ये जो लोग कर रहे हैं ये जानबूझकर तो नहीं ना कर रहे, सारे पढ़े लिखे आलिम लोग हैं। तो अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।